ہم ختم نبوت پر یوں پیر ہمارے لاہور میں ہمارے محلے کی بچی ہماری بچی کی دعوت سے اسلام میں آئی. میری بیٹی کالج میں پڑھتی تھی, ان کی وہ ساتھی تھی, اسلام میں آ گئی. اس کے گھر والوں کو شک پڑ گیا, انہوں نے کوئی ترتیب بنائی, اس کو پتہ چل گیا, وہ میرے گھر میں آ گئی. میں اس وقت یہاں بہاڑی سے آگے کہیں تھا, تو میں نے ان کو بیٹی کا فون آیا. میں نے کہا بیٹے بہت مشکل میں ڈال دیا آپ نے, دھند اتنی ہے کہ میں رات کو پہنچ نہیں سکتا, اور اگر رات کو پولیس نے چھاپا ڈال دیا تو کیا بنے گا؟ اس نے کہا ابو میں اب نہیں کچھ کر سکتی. بچی سے کہا, اس نے کہا مجھے فوری پکڑیں گے, چناب نگر لے جائیں گے. حضرت چناب نگر میں ایک سیٹ اپ ہے ان کا, ملک سے کہیں بلکہ اب تو بیرون ملک سے بھی کوئی بچی مسلمان ہوتی ہے تو اسے لا کر سیدھا چناب نگر, وہ سٹیٹ کے اندر ایک سٹیٹ ہے جہاں پولیس کی بھی مداخلت ابھی تک, اب کچھ ہے, پولیس کی بھی مداخلت ان کی مرضی سے وہاں نہیں ہو سکتی. وہاں آتے ہی کسی کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جاتا ہے, کسی کے ساتھ نکاح کر دیا جاتا ہے. آپ کے ہمارے ہاں رشتہ ڈھونڈنا پڑتا ہے. وہاں ہر بڑا جو صدر مربی ہے, جو عہدیدار ہے, اس کی 4 بیویاں ہیں. اور ایسے بھی واقعات ہوئے مولانا یاسین صاحب کہ جس کی 4 بیویاں ہیں, اس نے 4 بیویوں کو بٹھا کر کہا اسلام کا معاملہ ہے, تم میں سے کون اپنے مذہب کے لیے قربانی دیتی ہے, میں اس کو طلاق دے دوں, پوری زندگی خرچہ دوں گا. اس نے کہا مجھے طلاق دے دیں, سچے مسیح کے لیے میں طلاق کے لیے تیار ہوں. اس بیوی نے طلاق لے لی اس بندے سے, 4تھی بیوی پوری کرنے کے لیے اس نے نکاح کیا. اس بچی نے مجھے کہا مجھے لے جائیں گے. میں نے کہا پھر اللہ پر توکل کرو. گھر والوں کو کہا تم کرسی پڑھو. میں 10 گھنٹے سفر کر کے صبح پہنچا, جا کر اس کا قبول اسلام کرایا. اگلے دن اس کی ماں کا فون آیا, ملاقات کرنا چاہتی ہوں. میرے ایک دوست سے ان کے دفتر میں, وہاں بلا لیا, 2-3 گھنٹے اسے حوالے دکھائے. جاتے ہوئے اس نے مجھے کہا مولوی میں نے اپنی جماعت کو جب تیرا نام بتایا, میری بیٹی اس کے پاس ہے, انہوں نے کہا تجھ اس سے ہم بیٹی لے کر نہیں دے سکتے. الحمدللہ ہم وہ درویش ہیں, ہم وہ درویش ہیں جنہوں نے حضرت چنیوٹی رحمہ اللہ کی میں نے اس فقیر نے 6 سال خدمت کی ہے. حضرت سید نفیس الحسینی رحمہ اللہ سے میرا 17 سال کا تعلق رہا. ہم اپنی نہیں, ہماری زندگی, ہماری جان, ہمارا مال, ہمارا جینا مرنا, ہمارا سب کچھ رسول اللہ کی ناموس کے لیے ہے. جب کوئی بندہ نیت کر لیتا ہے میرا سب کچھ آقا کے لیے قربان ہے, پھر دشمنان رسول کو یہ جرات نہیں ہوتی کہ وہ آ کر آپ تک پہنچے. وہ اللہ ان کے دل میں ایسا رعب ڈال دیتے ہیں کیونکہ وہ اس نبی کے نام پر اپنی جان کو وقف کرتا ہے جس نبی نے کہا تھا انا اخجر الناس واللہ اخجرنی, میں سب سے زیادہ غیرت والا ہوں, میرا اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہے. ایمان والو ذرا جرات تو کر کے دیکھو, تلاش تو کرو, آپ کے محلے میں, آپ کے علاقے میں آپ کو ضرور ملے گا. میرا دعویٰ ہے کوئی ایسا محلہ نہیں ہے جہاں قادیانی کی دعوت نہ ہو. میں پورا ملک پھرا ہوں, میں نے بڑی جگہ دیکھی کہ یہاں تو ٹوٹل مسلمانوں کے ماحول ہے, یہاں تو قادیانیت کا نام ہی کوئی نہیں ہے. وہاں بھی قادیانیت نکل آئی چند دن پہلے. کارمائیاں سریعہ کارگزاریاں نہیں سناتا, اتنا عرض کرتا ہوں اور آخری بات کہتا ہوں. دیکھیے یہ حدیث پاک پڑھانے والے بڑے سعادت مند ہیں. علامہ انور صاحب کشمیری رحمہ اللہ کا جملہ سناتا ہوں, اس سے رسول اللہ کے درس و تدریس کے عمل حضور کی صفت محفوظ ہوتی ہے. تبلیغ سے حضور کے ایک عمل ضرور محفوظ ہوتا ہے, جہاد سے حضور کے ایک عمل ضرور محفوظ ہوتا ہے, تزکیہ نفس سے ایک عمل ضرور محفوظ ہوتا ہے, لیکن ختم نبوت کے تحفظ سے رسول اللہ کا ذاتی تحفظ ہے. انشاءاللہ کل قیامت کے روز یہ لوگ جو حضور کی ناموس کے تحفظ میں اپنی جانوں کو پیش کیے ہوئے ہیں, یہ رسول اللہ کے پرچم کے نیچے ہوں گے. اور عرض کر رہا ہوں, مجھے بھی 3 بزرگوں سے خلافت ہے, میں بھی بیٹھ کے تزکیہ نفس کروا سکتا ہوں, لیکن یہ حضور کے ناموس پر جب ڈاکے جگہ سنتے ہیں تو پھر جی چاہتا ہے کہ نہیں,
وہ اور بزرگ بڑے کام کر رہے ہیں. یہ وہ کام ہے جس کام کے لیے ہماری جانیں، ہمارے اموال، ہماری اولادیں سب کچھ حاضر ہے. اور ہم اللہ کا وہ حکم جو رب نے کہا تھا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. صدق اللہ مولانا العظیم.